السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ 3-4 روز سے بہت خوبصورت موسم ہوا ہے۔ کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی دھوپ نکل آتی ہے، دھوپ اور بادلوں کی آنکھ مچولی، کبھی دھوپ بادلوں کی اوٹ سے نکل آتا ہے اور کبھی بادل چھا جاتے ہیں۔ اب بھی بہت خوبصورت اور گھٹا چھائی ہوئی ہے اور بارش کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ چلیے عشق عین کی 12ویں قسط کی جانب چلتے ہیں۔ جاؤ ابا اب اس کا خون پی جاؤ، اسی نے بلا وجہ مجھے مارا ہے، الہی بخش نے کہا۔ پھر پیر بخش نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ ابرار شاہ کی طرف مڑا۔ مائی باپ ابھی پرچہ تو نہیں کاٹا ہے آپ نے؟ ابھی تو نہیں کاٹا ہے، کاٹنے والا تھا کہ تم آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے، پیر بخش نے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ صاحب جی یہ پرچہ نہیں کاٹنا، کاٹا تو اس میں شاہ جی کا نام درج نہ کرنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حملہ آور نامعلوم دکھا دینا۔ لیکن حملہ آور نامعلوم نہیں، الہی بخش نے احتجاج کیا۔ میں سلیمان شاہ کو جانتا ہوں۔ تو چپ رہ، پیر بخش نے اسے ڈپٹا۔ پھر وہ ابرار شاہ کی طرف مڑا۔ مائی باپ ابھی پرچہ تو نہیں کاٹا ہے آپ نے؟ ابھی تو نہیں کاٹا ہے، کاٹنے والا تھا کہ تم آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے، پیر بخش نے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ صاحب جی یہ پرچہ نہیں کاٹنا، کاٹا تو اس میں شاہ جی کا نام درج نہ کرنا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حملہ آور نامعلوم دکھا دینا، لیکن حملہ آور نامعلوم نہیں، الہی بخش نے احتجاج کیا۔ میں سلیمان شاہ کو جانتا ہوں۔ تو چپ رہ، پیر بخش نے اسے ڈپٹا۔ پھر وہ ابرار شاہ کی طرف مڑا۔ صاحب جی خدا کے لیے پرچہ نہ کاٹنا، اس نے احتجاج کی۔ پرچہ تو کٹ گیا بڑے میاں، ابرار شاہ نے کہا۔ یہ سنگین معاملہ ہے۔ پیر بخش تیزی سے اٹھا اور اپنی پگڑی ایس ایچ او کے قدموں میں ڈال دی۔ صاحب جی میری عزت کا خیال کریں۔ ابرار شاہ کے چہرے پر حیرت تھی۔ آپ مجرم کو بچانے کی بات کرتے ہیں جب کہ جرم آپ کے سگے بیٹے کے خلاف ہوا ہے۔ کوئی جرم نہیں ہوا صاحب جی، یہ تو گھر کی بات ہے، آقا اور غلام کا معاملہ ہے۔ آقا غلام کو مارے تو یہ جرم نہیں ہوتا، پیر بخش نے کہا اور پھر گڑ گڑانے لگا۔ صاحب جی میری عاقبت بچا لو صاحب جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے خلاف مدعی بنوں گا تو قیامت کے دن ان کے پاؤں پکڑ کر شفاعت کے لیے کیسے کہوں گا صاحب جی؟ کیا منہ لے کر جاؤں گا صاحب جی؟ ابرار شاہ سناٹے میں آ گیا۔ پیر بخش کے لہجے میں ایسی شدت تھی کہ وہ دہل کر رہ گیا تھا۔ الہی بخش جو خاموشی سے یہ سب کچھ سن رہا تھا، اسے چپ نہ رہ سکا۔ ابا میں مر بھی سکتا تھا، جا کر ڈاکٹر سے پوچھ لو۔ لیکن تو مرا تو نہیں بیٹے، اللہ نے تجھے اسی لیے بچا لیا کہ تجھ پر اٹھنے والا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا تھا۔ نہیں ابا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر کسی انسان کا خون معاف نہیں ہے۔ پیر بخش دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار پیٹنے لگا۔ کفر مت بک، اپنے قد سے بڑی بات اچھی نہیں ہوتی، اور وہ بھی اتنی بڑی بات۔ اچھا بڑے میاں، اگر تمہارا بیٹا مر جاتا تو تم کیا کرتے؟ ابرار شاہ نے پوچھا۔ میں تب بھی کہتا کہ پرچہ نہ کاٹیں، میں بیٹے کا خون معاف کر دیتا۔ لیکن پرچہ تو کٹے گا بڑے میاں، میں نے اپنی پگڑی آپ کے قدموں میں ڈال دی ہے صاحب جی، مگر تمہارا بیٹا پرچہ کٹوانا چاہتا ہے اور میں بھی مجرم کو رعایت دینے کے حق میں نہیں ہوں۔ میں اس کا باپ ہوں صاحب جی، پیر بخش نے افسردگی سے کہا۔
اس کی بات میری بات سے بڑی تو نہیں، اس کی بات زیادہ بڑی ہے بڑے میاں، ایس ایچ او نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ مدعی ہے، تم نہیں، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ پیر بخش بے بسی کے احساس سے شل ہو کر رہ گیا۔ خدا کے لیے صاحب جی دیکھو بڑے میاں، میں بھی سید ہوں، ابرار شاہ نے کہا، اور یہ ملازمت میرے لیے پرسرات ہے۔ میں کسی کو رعایت دینے کا کاہل نہیں۔ پھر یہ تو قانون کا معاملہ ہے، مدعی جو چاہے رپورٹ درج کرا سکتا ہے۔ پیر بخش الہی بخش کی طرف مڑا۔ دیکھ بیٹے، میں تیرا باپ ہوں، لیکن اس معاملے میں تیرے پاؤں بھی پڑ سکتا ہوں۔ ابا بیکار ضد نہ کرو، اسے سزا ملنی ہی چاہیے۔ الہی بخش بولا، اب کیا یہ بات منوانے کے لیے اپنی پگ تیرے قدموں میں ڈالنی پڑے گی؟ پیر بخش نے دل گرفتگی سے کہا، کاش تو مر جاتا، تب تو مدعی میں ہی ہوتا نا، کاش ایسا ہی ہوتا۔ الہی بخش کے جسم میں واضح طور پر تھر تھری دوڑ گئی۔ ٹھیک ہے ابا، میں اس کا نام پرچے میں نہیں کٹواتا۔ پیر بخش اس کی طرف بڑھا، میں تیرا شکر گزار ہوں بیٹے۔ اس نے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا، لیکن بیٹے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تو مجھ سے بہت خفا ہے بیٹے اس بات پر، پیر بخش نے افسردگی سے کہا، لیکن حشر کے دن تو سرخرو ہوگا بیٹے، تب میری بات تیری سمجھ میں آئے گی۔ ابرار شاہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے بڑے میاں، تم جیت گئے، اس نے کہا، لیکن اس سید زادے کو ایک سبق تو میں نے دے ہی دیا، عزت کا سبق جو صرف بے عزتی سے ملتا ہے۔ ابھی وہ ہتکڑیاں لگائے ہوئے یہاں آئے گا اور راستے میں سب اس کا تماشا دیکھیں گے۔ یہ سن کر پیر بخش کا چہرہ فک ہو گیا۔ یہ آپ نے کیا کیا باجی؟ اس نے تڑپ کر کہا۔ ہم گناہگار تو کہیں کے نہیں رہے۔ اس نے ملامت آمیز نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ سچ ہے کہ اولاد سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، اولاد آدمی کو جہنم رسید بھی کرا دیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ابرار شاہ نے حیرت سے کہا، تمہارا باپ اس دنیا کا آدمی تو نہیں لگتا۔ ابا کا خیال ہے کہ میں اس کا بیٹا نہیں، کسی نے بدل دیا تھا مجھے، الہی بخش نے تلخی سے کہا۔ پیر بخش ہانپتا کانپتا ناڑی کے کچے راستے پر چلا جا رہا تھا۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا، اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کا دل مٹھی میں لے کر بھینچ رہا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر بس ایک دعا تھی، سلیمان شاہ کی رسوائی سے پہلے وہ اس تک پہنچ جائے، اس کا ہتکڑیوں والا تماشا نہ شروع ہوا ہو۔ لیکن دعائیں ایسے کہاں قبول ہوتی ہیں۔ اسی دور سے پولیس والوں کے ساتھ سلیمان شاہ آتا دکھائی دیا۔ ایک پولیس والا آگے چل رہا تھا، دو اس کے دائیں بائیں تھے۔ پیر بخش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اسے لگا کہ سامنے کربلا ہے اور وہ بے عہد کوفی ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے کو پیاس کے صحرا میں دھکیل دیا ہے۔ اس کے دل میں بس ایک خیال تھا، قیامت کے دن وہ کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کے پیش ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے کہ تو کیا جواب دوں گا؟ وہ بے تاب ہو کر ایسا دوڑا کہ زندگی میں کبھی نہیں دوڑا تھا۔ وہ ان کے پاس پہنچ کر رکا اور بے تابانہ سلیمان شاہ کے ہتکڑی لگے ہاتھ چومنے لگا۔ باجی، میرے سرکار، آپ کو آپ کے بزرگوں کی قسم ہمیں معاف کر دینا۔ سلیمان شاہ کا بے تاثر چہرہ پتھر کا بنا ہوا معلوم ہو رہا تھا، اسے جیسے گرد و پیش کا ہوش ہی نہیں تھا۔
توہین اور بے عزتی کے احساس نے اسے شل کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا شاہ جی، ورنہ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ وہ میرا بد نصیب بیٹا کچھ نہیں جانتا، اس نے اپنی عاقبت خراب کی اور میری بھی۔ اچانک سلیمان شاہ جیسے کسی سحر سے آزاد ہو گیا۔ نہیں چاچا پیر بخش، غلطی میری تھی، الہی بخش کی نہیں۔ اس نے شرم ساری سے کہا، میں سزا کا مستحق ہوں، مجھے سزا ملنی چاہیے۔ میں نے ظلم کیا ہے، میری آنکھوں پر پٹی پڑ گئی تھی۔ نہیں باجی، پٹی تو میرے بیٹے کی عقل پر پڑی تھی۔ او بابا جی ہٹو ایک طرف، آگے چلنے والے نوروز خان نے پیر بخش کو ڈپٹ کر کہا۔ ہمیں تھانے پہنچنا ہے۔ ہٹتا ہوں، آپ ان کی ہتھکڑیاں تو کھول دو، دماغ خراب ہوا ہے۔ نوروز خان بگڑ گیا۔ تھانے دار صاحب کا حکم ہے، یہ ہتھکڑیاں تو اب وہی کھول سکتے ہیں۔ ہٹ جا بابا، کیوں گناہ کماتے ہو حوالدار، ان کے ہاتھ کھول دو، یہ بھاگنے والے نہیں، میں ضمانت دیتا ہوں ان کی۔ لو ضمانت لینے والے کو تو دیکھو ذرا، نوروز خان نے حقارت سے کہا۔ میرا حق ہے یہ۔ پیر بخش کا لہجہ بدل گیا۔ جس سے ان کا جھگڑا ہوا ہے وہ میرا ہی بیٹا ہے۔ نوروز خان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ وہ ہتھکڑیاں کھول دیتا، لیکن جانتا تھا کہ ابرار شاہ کتنا سخت اور اصول پرست آدمی ہے۔ چنانچہ اس نے نرم لہجے میں کہا، بابا جی یہ میرے اختیار سے باہر ہے، مجھ کو معافی دو۔ اچھا چلو ہتھکڑیاں مجھے لگا دو، پیر بخش بولا۔ او بابا جان چھوڑ دو میری، میں مجبور ہوں، تھانے دار تو مجھے جان سے مار دے گا۔ باجی کی ہتھکڑیاں لگی رہیں گی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ یہ کہہ کر پیر بخش نے زمین سے سر ٹکرانا شروع کر دیا۔ تینوں کانسٹیبل بکھلائے ہوئے اسے دیکھتے رہے۔ سلیمان شاہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس پر تو جیسے جنون طاری ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پیشانی سے خون نکلنے لگا۔ کھول دو یار، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، نوروز خان نے اپنے ساتھیوں سے بے بسی سے کہا۔ پھر وہ پیر بخش کی طرف مڑا۔ چل اٹھ جا بابا۔ راضی نامہ ہو چکا تھا، الہی بخش اور اس کا باپ جا چکے تھے۔ راضی نامہ مکمل طور پر یک طرفہ تھا۔ ابرار شاہ نے کوشش کی تھی کہ الہی بخش کا دوا دارو کا خرچہ سلیمان شاہ برداشت کرے اور اس کے علاوہ بھی کچھ نقد رقم دے، لیکن پیر بخش نے انکار کر دیا۔ الہی بخش یہ کہہ کر الگ ہو گیا کہ اس نے معاملہ باپ پر چھوڑ دیا ہے۔ چاچا اب میں جاؤں؟ سلیمان شاہ نے ابرار شاہ سے پوچھا۔ ذرا بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ابرار شاہ نے کہا۔ جب سے سلیمان شاہ تھانے آیا تھا مسلسل کھڑا ہوا تھا۔ ابرار شاہ نے اسے بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ یہی نہیں، اس نے ابرار شاہ کو چچا کہہ کر پکارا تھا تو اسے ڈانٹ سننا پڑی تھی۔ ابرار شاہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ رشتہ داری گھر میں ہوتی ہے، تھانے میں نہیں۔ یہاں وہ ایس ایچ او ہے اور وہ ملزم۔ سو اب سلیمان شاہ بیٹھتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ ابرار شاہ نے کہا، بیٹھ جاؤ سلیمان، اس وقت تم ملزم نہیں ہو، میرے چھوٹے ہو، مجھے تم کو کچھ سمجھانا ہے۔ سلیمان شاہ بیٹھ گیا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ تم کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئے تھے؟ جی چچا میں جانتا ہوں، یہ 307 کا کیس تھا اور میں پرچہ کاٹ دیتا۔ تمہاری جگہ میرا بیٹا ہوتا تو میں اس کے ساتھ بھی رعایت نہ کرتا۔ جانتا ہوں چاچا، اور مجھے آپ پر فخر ہے۔ میرے دل میں آپ کی عزت اور بڑھ گئی ہے۔ میں تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں بیٹے کہ یہ لوگ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ناطے ہمارا جو احترام کرتے ہیں تو یہ ہم پر بھی قرض ہے۔ ہمیں خود کو محترم بنانا چاہیے،
اچھی صفات پیدا کرنی چاہیے اور عقیدت مندوں کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ میں جانتا ہوں تم اچھے کردار کے لڑکے ہو، کوئی برائی نہیں تم میں، پھر بھی چچا آپ یقین کریں میں ابتدا ہی سے شرمندہ ہوں اور میں چاہتا تھا کہ مجھے اپنے کیے کی سزا ملے۔ جانتے ہو تم سے یہ غلطی کیوں ہوئی؟ چچا میں بے ایمانوں کے سائے میں آ گیا تھا اور اس کا سبب یہ تھا کہ تمہیں اپنے نام و نسب پر غرور ہے، گھمنڈ ہے اور یہ دنیا کی بدترین چیز ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے آدمی غرور کس چیز پر کرے جب سبھی کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اسی لیے تو سب تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ اس کی دی ہوئی عزت پر گھمنڈ کرنا چھوڑ دو، اچھے اور مثالی انسان بنو۔ اس لیے کہ عزت کرنے والے عقیدت مند ہم سے یہی توقع کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ تم کبھی اس حیثیت میں یہاں نہیں آؤ گے۔ چچا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ جرگہ کس نے بلایا۔ گاؤں میں سعادت کی اکثریت تھی، سارے بڑے اکٹھے ہوئے۔ مسئلہ وہی تھا، الہی بخش کے ساتھ سلیمان شاہ کی زیادتی۔ میں مانتا ہوں کہ سلیمان نے بہت زیادتی کی۔ سلیمان شاہ کے باپ عرفان شاہ نے کہا، خود سلیمان بھی بہت شرمندہ ہے۔ سب لوگ سلیمان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ سچ ہے بزرگوں، مجھے شروع ہی میں احساس ہو گیا تھا، میں تو معافی مانگنے والا تھا لیکن چچا پیر بخش نے روک دیا۔ چلو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا۔ گاؤں کے سب سے بڑے افسر شاہ نے کہا، اور غلطی پر معافی مانگنے میں بڑائی بھی ہے لیکن بیٹا صرف معافی سے کچھ نہیں ہوتا، تلافی بھی ضروری ہے۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا دادا، سلیمان شاہ نے کہا۔ پیر بخش نے پرچہ نہیں کٹنے دیا، ورنہ کچہری کے چکر لگتے، پیسہ الگ خرچ ہوتا اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں سزا بھی ہو جاتی۔ پھر اس نے تمہیں زبانی معافی تک نہیں مانگنے دی، راضی نامہ کرنے کا کوئی صلہ بھی نہیں لیا۔ ہاں جی، شاہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں، کسی نے تائید کی، اور الہی بخش نے یہ سب کچھ تمہارے لیے نہیں کیا۔ افسر شاہ نے مزید کہا، تم جانتے ہو کہ کس حوالے سے اس نے تمہاری عزت کی، ورنہ تم کیا ہو، اور یہ بھی سن لو کہ اس نے صرف تم پر احسان نہیں کیا، ہم سب پر کیا ہے اور ہمیں اس کا صلہ دینا چاہیے اسے۔ آپ کا حکم کریں دادا، سلیمان شاہ نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے 50 روپے دو، 50 روپے ہم سب اکٹھے کر کے اسے دیں گے، اور بھی جو جس کی توفیق ہوگی وہ دے گا۔ ہم سب الہی بخش کی عیادت کو جائیں گے اور یہ سب اسے دیں گے۔ سلیمان شاہ سوچ میں پڑ گیا، 50 روپے چھوٹی رقم نہیں تھی۔ پھر بولا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس وقت تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے پیسے 10 دن بعد ملیں گے، میں تمہیں قرض دوں گا، 10 دن بعد دے دینا۔ افسر شاہ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ پھر وہ دوسروں کی طرف مڑے، آپ لوگوں کا خیال ہے؟ سب متفق تھے، بات طے ہو گئی۔ پیر بخش کو اطلاع مل گئی کہ سعادت کا جرگہ اس کے گھر آ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے بیوی کو بتایا، بیٹوں سے باہر چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں باہر لگانے کو کہا اور خود ان کے استقبال کے لیے دوڑ گیا۔ جرگہ گاؤں کی حد میں داخل ہی ہوا تھا کہ پیر بخش وہاں پہنچ گیا۔ اس نے سب کی دست بوسی کی اور پھر افسر شاہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ سرکار، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس نے لجاجت سے پوچھا۔ تمہیں یہ خیال کیوں آیا پیر بخش؟ آپ لوگوں نے کیوں تکلیف کی؟ حکم کیا ہوتا میں خود حاضر ہو جاتا، لیکن آنا تو ہمیں ہی تھا پیر بخش، افسر شاہ بولے۔ مجھے کیوں گناہ گار کیا باجی؟ ہم تمہارے بیٹے کی مجاز پرسی کو آئے ہیں، مجھے کہلوایا ہوتا میں اسے خود آپ کے پاس لے آتا۔ عیادت کا گھر جا کر کی جاتی ہے پیر بخش، بیمار کو گھر نہیں بلوایا جاتا، افسر شاہ نے نرم لہجے میں کہا،
اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ سن کر پیر بخش گنگ ہو کر رہ گیا۔ وہ بڑے احترام سے انہیں گھر لایا۔ وہاں دوسرے بیٹے الہی بخش کو باہر لے آئے تھے۔ الہی بخش بھی ان کی پیشوائی کو آگے بڑھا اور دست بوسی چاہی۔ الہی بخش تم سکون سے چارپائی پر بیٹھ جاؤ، تم بیمار ہو، افسر شاہ نے شفقت سے کہا۔ الہی بخش نے بے بسی سے باپ کی طرف دیکھا اور بولا، آپ لوگوں کے سامنے یہ گستاخی کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ہمارا حکم ہے، ہمارا احترام کرتے ہو تو یہ حکم بھی ماننا پڑے گا۔ پیر بخش کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ادھر الہی بخش مستفسرانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ باجی سرکار اسے اس پر مجبور نہ کریں، وہ گڑبڑایا۔ یہ تو تمہارے احترام کی آزمائش ہے، افسر شاہ نے کہا اور الہی بخش کا ہاتھ تھام کر اسے چارپائی کی طرف لے گئے۔ چلو بیٹھ جاؤ۔ وہ اس کے بیٹھنے کے بعد اس کے ساتھ ہی چارپائی پر بیٹھے۔ اب بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ سب نے الہی بخش کی مجاز پرسی کی، پھر اپنی لائی ہوئی چیزیں اسے دیں۔ ان میں 4 مرغیاں، 1.5 درجن انڈے اور کچھ گھی مکھن تھا۔ پیر بخش نے بہت حجت کی لیکن وہ چیزیں اسے لینا پڑیں۔ البتہ پیسوں کے معاملے میں وہ اڑ گیا۔ یہ ضد نہ کریں سرکار، ورنہ میں جان دے دوں گا، اس نے کہا۔ پیسے اس نے قبول نہیں کیے، مگر ایک اور سخت مرحلہ اس کا منتظر تھا۔ سلمان شاہ نے الہی بخش سے کہا، میں دل کی گہرائیوں سے شرمندہ ہوں اور تم سے معافی چاہتا ہوں الہی بخش۔ اس وقت پیر بخش کا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ باجی لوگوں کے جانے کے بعد اس نے الہی بخش سے کہا، یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے بیٹے، ہم بہت گناہ گار ہو گئے۔ ابا مجھے معاف کر دو، مرنا میرے اختیار میں تو نہیں تھا۔ الہی بخش نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ یہاں نہیں رہے گا، کراچی جائے گا۔ تو یہ ہے اس زخم کی کہانی۔ شیخ صاحب نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، جی سر، خواہ مخواہ آپ کا وقت ضائع ہوا۔ الہی بخش نے نظریں اٹھا کر دیکھا، شیخ صاحب اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں وقت کبھی ضائع نہیں کرتا الہی بخش، انہوں نے سنجیدگی سے کہا، میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ جی سر۔ اچھا اب تم جا کر آرام کرو، کل صبح 9 بجے ٹرائی کے لیے تیار رہنا، پھر پرسوں سے تمہاری ڈیوٹی سعدیہ کے ساتھ ہوگی۔ گڈ نائٹ۔ گڈ نائٹ سر۔ الہی بخش کو عجیب سا لگا، یہ لفظ اس نے پہلی بار بولا تھا۔ وہ الہی بخش کی زندگی کا یادگار ترین دن تھا جب وہ پہلی بار سعدی کو کالج چھوڑنے گیا۔ اس صبح وہ معمول کے مطابق سویرے اٹھا، فجر کی نماز ادا کر کے وہ باغیچے میں آ گیا۔ وہ بہت حسین صبح تھی، یا اسے حسین لگ رہی تھی۔ گھاس پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے اسے اپنے اندر روشنی سی اترتی محسوس ہوئی۔ وہ گہری گہری سانسوں کے ساتھ پھیپھڑوں میں خوشبو سے بوجھل ہوا کو اتارتا رہا۔ اس صبح وہ بہت خوش تھا۔ کچھ دیر ٹہلنے کے بعد وہ کرمو کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ 6:30 بجے وہ اٹھا اور اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ کپڑے بدل کے تیار ہو کے وہ باہر آیا تو نئی چمکتی کار کو اور چمکانے میں مصروف ہو گیا۔ چمکانا کیا، در حقیقت وہ اسے پیار سے سہلا رہا تھا۔ قسمت کی بات ہے، اسے باقاعدہ چلانے کو یہ پہلی کار ملی تھی۔ بالکل نئی چمچماتی کار۔ اسے بتایا گیا تھا کہ سعدی 7:30 بجے آیا کرے گی، لیکن وہ پہلا دن تھا، شاید اس لیے وہ 7:15 بجے ہی آ گئی۔ شیخ صاحب اور بیگم صاحبہ اس کے ساتھ تھے۔ تم تیار ہو؟ شیخ صاحب نے الہی بخش سے پوچھا۔ جی سر جی۔ اس کے لیے یونیفارم کا بندوبست بھی کرو، بیگم صاحبہ نے اسے کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈرائیور کو ڈرائیور ہی نظر آنا چاہیے، سعدی چاہے گی تو یہ بھی ہو جائے گا۔ شیخ صاحب بولے، نہیں پاپا، اس کی ضرورت نہیں۔ سعدی نے کہا، میں تماشا نہیں بننا چاہتی،
اس میں تماشے کی کیا بات ہے؟ بیگم صاحبہ کا منہ بن گیا۔ اسے تو شان کا پتہ چلتا ہے، مجھے نہیں چاہیے ایسی شان، سعدی نے جھنجھلا کر کہا۔ بیگم صاحبہ اسے نظر انداز کر کے الہی بخش کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ گاڑی ذرا احتیاط سے چلانا، پتہ نہیں تمہیں گاڑی چلانی آتی بھی ہے یا نہیں؟ شیخ صاحب کا چہرہ تمتما اٹھا۔ میں کل ٹرائی لے چکا ہوں، یہ بہت اچھی ڈرائیو کرتا ہے۔ آپ کی ٹرائی کا مجھے تو اعتبار نہیں، پینٹ کرنے والے کو ڈرائیور بنا دیا۔ الہی بخش کا چہرہ تپنے لگا۔ اسے احساس ہو گیا کہ بغیر کسی وجہ کے بیگم صاحبہ اس سے چڑھتی ہیں اور وہ وہاں زیادہ عرصہ کام نہیں کر سکے گا۔ اس نے دھیرے سے کہا، سر، بیگم صاحبہ مجھ سے مطمئن نہیں تو؟ شیخ صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ پھر وہ رخسانہ بیگم کی طرف مڑا۔ آپ کو پریشانی کیا ہے؟ کار نئی ہے، آپ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ میرے لیے پرانی بیٹی نئی کار سے زیادہ اہم ہے۔ میں اس معاملے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ آپ بے فکر رہیں، میں پوری طرح مطمئن ہوں۔ آپ صرف احسان اتارنے کی خاطر۔ اس بار شیخ صاحب کا تحمل جواب دے گیا۔ بس رخسانہ بیگم، انہوں نے بلند آواز میں کہا، آپ میری نرمی سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اب میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ جہنم میں جائیں۔ رخسانہ بیگم نے پاؤں پٹکتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلی گئیں۔ شیخ صاحب نے کندھے جھٹکے اور الہی بخش سے بولے، بیگم صاحبہ کی باتوں کو مائنڈ نہ کرنا۔ میں بھی نہیں کرتا، برداشت تو کرنا پڑتا ہے۔ میں کیا مائنڈ کروں گا، سر، بے حیثیت آدمی ہوں۔ شیخ صاحب نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ انہوں نے سعدیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، وقت ہو گیا، جاؤ بیٹی، خدا حافظ۔ الہی بخش نے پچھلا دروازہ کھولا اور سعدی کے بیٹھنے کے بعد اسے بند کر دیا۔ پھر وہ گھوم کر اگلے دروازے کی طرف آیا۔ خدا حافظ پاپا، سعدی نے کہا۔